پر آپ دیکھیں تو یہ تیسری دفعہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت صوبائی حکومت بن رہی ہے۔ کچھ تو اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسے عوامل ہیں اور کچھ ایسے قوتیں ہیں جو کہ چاہتے تھے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت بنے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس دفعہ بھی اور پچھلی دفعہ بھی اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک پارٹی کو کچھ نہ کچھ حصہ دے تاکہ کوئی آواز بھی نہ اٹھا سکے، اور اس لحاظ سے یہ ایک صورتحال پہلے بھی بنی ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت کو دی گئی، پنجاب میں نون کو دی گئی، اس میں سندھ میں پیپلز پارٹی کو دی گئی۔ یہ سلسلہ پچھلی دفعہ بھی تھا اور اس دفعہ بھی ہے۔ تو یہ بائی ڈیزائن کچھ ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے میں ہر ایک کی ہمارے صوبہ جو ہے سیاسی طور پر بڑے بیدار ہیں لوگ، اور اپنی بہتری کے لیے ان کی جان پہچان ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر جینون الیکشن ہو ملک میں اور یہ جو عوامل ہیں وہ اثر انداز نہ ہو الیکشن پہ، تو جو بھی آئے ہمیں اس پہ بڑی خوشی ہوگی کہ ان کو پذیرائی ملے عوام کی طرف سے، تو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو جو وہ کہتے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن جو لیول پلینگ فیلڈ ان کو اس الیکشن میں ملی، اتنی لیول پلینگ فیلڈ کسی دور میں بھی ان کو نہیں ملی۔ ان سے اگر وہ لیا گیا، نشان لیے گئی، اور اس کے بعد جیل ان کے لیڈر کو بھیجا گیا، 3 مقدموں میں اس کو سزا ہوئی، تو اس کے جو اثرات تھے اور ہمدردی تھی وہ لوگوں نے اس کو محسوس کیا، اور اس ہمدردی کی وجہ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، ہر ایک جگہ پڑے ہیں۔ تو یہ ایک فینومینا ہے جو کہ ہمارے ملک میں اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ قباحت نہیں، اگر لوگوں نے دل سے ووٹ دیا بھی جو بھی ہے، تو ہم اس لحاظ سے یہاں پر اس کے خلاف نہیں ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے رول ادا کیا ہے وہ ملک کے لیے بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ ابھی کیا ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں الیکشن کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام ہوگا تو ہماری معیشت آگے بڑھے گی۔ لیکن اس الیکشن کے بعد تو اس سے زیادہ سیاسی عدم استحکام ہے اب بھی، جو جس طریقے سے پولرائزیشن ہے، ٹکراؤ ہے آپس میں، چاہے اسمبلی میں آپ دیکھیں، پارلیمنٹ میں دیکھیں، پارلیمنٹ کے باہر دیکھیں۔ یہ بھی ایک عجیب وہ ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں جو ہارے ہیں ان کو بھی شکایت ہے، جو جیتے ہیں ان کو بھی شکایت ہے۔ تو یہ اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ جو ملک کا اصل مسئلہ ہے اور جو عوام کا مسئلہ ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپس میں یہ ٹکراؤ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عوام کا جو مسئلہ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور عوام مہنگائی کی وجہ سے پسے ہوئے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے، ایسے صورت لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے۔ یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔
اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہو وہ عوام کے جو مشکلات ہیں اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے اوپر ایسے اقدامات لیں تاکہ لوگوں کو کچھ سکون مل سکیں، کوئی ان کی جو برداشت سے باہر ہے مہنگائی اس میں کچھ کمی آ سکے. تو یہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آگے بھی جو IMF کا بھی ایک اور پروگرام آئے گا اس میں اور بھی زیادہ لوگوں کے اوپر ضرورت سے زیادہ مہنگائی کی بوجھ جو ہے وہ اور پڑے گا. تو اللہ کرے کہ اس میں کوئی بہتری آئے. لیکن ایک ملک میں جب فیصلے غلط ہوں اور اس کے اثرات عوام تک پہنچے تو وہ تو اس کے تو نقصانات ہی سامنے آئیں گے. ابھی دیکھیں ہمارے کسان بھائی آج کل یہ رو رہے ہیں کہ جی گندم کا فصل بڑا اچھا ہوا ہے لیکن ان کو وہ قیمت نہیں مل رہی. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی یا کیئر ٹیکر حکومت تھی یا اس سے جو بھی ہے انہوں نے ایسے وقت میں گرم باہر سے منگوائی جب نئی فصل اور ایک بمپر کراپ آنے والا تھا، جس سے ملک کو نقصان بھی $1 ارب کا نقصان ہوا. تو یہ غلط فیصلے جب آپ کریں گے اور گورننس نہیں ہوگی تو ملک کی صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. تو ہمیں آپ کے سوال کا وہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی عہدے پہ ہم ہوں یا عہدے پہ نہ ہوں. ہمارا مقصد عوام کی ترجمانی کرنا ہے اور اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے رہیں گے، چاہے ممبرشپ ہو یا ممبرشپ نہ ہو، وزارت ہو یا وزارت نہ ہو. ہم عوام کی خدمت اس لحاظ سے کرتے رہیں گے.